تو سب سے پہلے اختیار ولی خان صاحب میں تھوڑا سا کامنٹ آپ کا چاہوں گا. یہ کراچی میں جو سانحہ ہوا جس کا میں نے تذکرہ کیا, تو کیا ہمیشہ یہی ہوگا کہ کوئی واقعہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بیان بازی ہم سنیں گے, ادھر ادھر سے الزامات کی برسات ہوگی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی فکس نہیں ہوگا؟ کیا یوں ہی چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق صدیق صاحب. در حقیقت جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے آج نیشنل اسمبلی میں, سینٹ آف پاکستان, دونوں ہاؤسز پہ یہی موضوع جو تھا وہ زیر بحث رہا. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. میں اپنے تمام جو ہمارے اتحادی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, ان سب سے بصد ادب کسی کو کسی کی ذات, کسی کی سیاست کو ہیٹ کیے بغیر چند چیزیں ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی من حیث القوم. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حادثات دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں, تمام ملکوں میں ہوتے ہوں گے, شہروں میں ہوتے ہوں گے, لیکن ہمارے ہاں حادثات کی رفتار اور تعداد یہ ضرورت سے زیادہ ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ آپ کمپیریزن کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ 300 دکانوں کی گنجائش تھی وہاں پہ 1200 بنے کیسے, اور یہ ہر جگہ ہیں. دس از ناٹ اونلی دا میٹر ان دا کیس آف کراچی, اٹس ایوری ویئر. ایون اسلام آباد میں ایسے کیسز بھی کہیں کہیں پہ موجود ہیں, راول پنڈی میں ہیں, لاہور میں ہیں, یہ کراچی میں ہے, سندھ میں ہے, یہ آپ بلوچستان میں دیکھ لیں. یہ کیوں؟ مطلب وہ جو ایک بات, ایک ٹرمینالوجی نکلی تھی نا کہ پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ تھا. سافٹ اسٹیٹ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب ہارڈ اسٹیٹ میں آپ کو اپنی سب سے پہلے پالیسیز جو ہیں اس کو ٹھیک کرنی ہوتی ہیں. اپنی پالیسی کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ بلڈنگ کمیٹی, یہ انسپیکشن ٹیم ہے, یہ کیا ہے یار؟ یہ سب پوری دنیا کو پتہ ہے. ایوری ون نوز کہ آپ نے کوئی بھی نقشہ ٹیکس دیے بغیر خرچہ دے دو اور اپنا کام جو ہے تو پاس کرا لو. فائر ٹینڈرنگ کے کوئی نہیں ہے, پیسے آپ سے لیتے ہوں گے, کوئی وہاں پہ کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہوگا. آپ کی مینٹیننس کے پیسے جمع ہوتے ہوں گے, مینٹیننس ہوتی نہیں ہے. بجلی کی تاریں ایسی ہیں کہ وہ اللہ معافی دے, جیسے آپ کسی بلا کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں, کسی آفت کے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں من حیث القوم, دیکھیں پارٹیاں اس ملک کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کسی کا نام لیے بغیر جتنی پارٹیز ہیں وہ ساری پارٹیاں ہیں, لیکن پارٹیوں کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ میری پارٹی کے بندے کے پلازا ہے, اس کے لیے رولز کو وائلیٹ کر دو, یہ بند ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایم این اے کا پلازا ہے, اس کے لیے رولز کو بائی پاس کر دو, یہ پالیٹکس بند ہونی چاہیے. اس کے لیے پورے قوانین ملیا میٹ کر دو, یہ سفارشیں یہ بند ہونی چاہیے, کیونکہ اس کا پھر خمیازہ یہی بھگتنا پڑتا ہے. جیسے بلدیہ کراچی کا واقعہ ہو گیا, آج کا یہ گل پلازا کا ہو گیا, پھر کسی کو گرانا پڑتا ہے, کسی کو آگ لگ جاتی ہے. کیوں ماورائے آئین, ماورائے قانون, بائی لاس کو کیوں فالو نہیں کیا جاتا؟ ایوری ویئر اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں, پورے ملک میں ہونا چاہیے. کسی کی جان سے, کسی کے کاروبار سے. اب میں یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر اس سے زیادہ وزیر اعظم کے بہاف پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرنے والوں کو اتنے پیسے دے دیں گے اور جن کا کاروبار گیا وہ تو گیا. تو اب اس نقطے کا انتظار کیے بغیر وائی ناٹ کہ ہم چیزوں کو درست کریں تاکہ لوگوں کی جان و مال اور کاروبار کو محفوظ بنائیں. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ اختیار ولی خان صاحب. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ ظاہر ہے کہ تنقید کیے بغیر یہ سوال پوچھا جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کی حکومت رہی, ظاہر ہے ایک عرصے سے وہاں پر حکومت ہے, پھر اس کے بعد ابھی جو بلدیہ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے, تو ایک طرح سے سب کی توپوں کا رخ اور نگاہوں کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے, آپ کی جماعت کی طرف ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہو کہ سندھ ویژن کے تحت کتنا کام کیا جا رہا ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ بلڈنگ بائی لاز کو دیکھنا بھی ایک بلڈنگ کنٹرول کی اتھارٹی ہے, اور وہ اتھارٹی صحیح سے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ بھی کسی کی ذمہ داری ہے. تو یہ مسئلہ جو گتھی الجھی ہوئی ہے یہ کیسے سلجھے گی؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. میں تو خود اس کو کریٹیسائز کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے, اس کی جواب دہ ہے, کیونکہ حکومتیں جواب دہ ہوتی ہیں. کوئی جو افسر شاہی ہے وہ اس کا وہ ویژن نہیں ہوتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اتنی ویژنری ہے, اور ایک طرف
تو ہم سارا سندھ ویژن جو ہے اس پہ بریفنگ دے رہے ہیں سارے میڈیا کو بٹھا کے، پوری قوم کو، اور دوسری طرف اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، بڑا افسوسناک، بڑا دردناک واقعہ ہے، اس میں جو جانیں گئی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ آج ان کو جتنے بھی پیسے دے دیے جائیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس نقصان کو، جس گھر کا وہ چراغ بجھا ہے، نیب البدل نہیں۔ وہ پیسے اس کی قیمت ہو سکتے ہیں، بالکل نہیں ہو سکتے۔ اور جتنا کچھ ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں، شاید اگر ہم پہلے کریں تو یہ اموات ہی نہ ہو، یا اس میں کمی واقعہ ہو سکے۔ جس طرح اختیار ولی صاحب نے کہا، بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے اوور آل پاکستان کے حوالے سے ان چیزوں کو کہا کہ ہر جگہ پہ ایسے ہے، اور کراچی جو اتنا بڑا شہر ہے، 6-7 ضلع اضلاع ہیں، اور وہاں پہ اگر ہمارے یہ حالات ہیں تو یقیناً افسوسناک ہیں۔ اس پہ جو انکوائری کی بات ہوئی، جس پہ کہا گیا کہ انکوائری کا کیا فائدہ ہے، انکوائری کا صرف یہ فائدہ ہے کہ اس کے بائی لاز بے شک دیکھنا، اس کو کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ادارے کی، اس محکمے کی بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ تو جو اس کے ذمہ داران ہوں گے، جنہوں نے وہ دکانیں جن گنجائش سے زیادہ جو بنائی ہوگی، وہ کسی ادارے نے اجازت دی ہوگی، یا ان کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ان کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، جو بھی ہوگا ایسے ہی ہے۔ وہ ایک انکوائری کے بعد سامنے آنا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو قرار واقع سزا ہونی چاہیے، اور حکومت بھی اس پہ اگر کوئی عذر پیش کرتی ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ وہ بنتی نہیں ہے عذر۔ اب تو ان چیزوں پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ دنیا بہت آگے جا بلا چکی شبہ ہے اور پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے۔ یہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے۔ میں قطعاً، میری پارٹی ہے، میں اس کو ہر جگہ ڈیفینڈ کروں، لیکن جہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے، میں یقیناً اس پہ شرمندہ بھی ہوں، اور میں اپنی پارٹی سے بھی گزارش کرتا ہوں فیئر کہ پوائنٹ۔ ایسے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے، اور یہ ماضی میں، مستقبل میں یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے۔